بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں فضل بندانی آپ تمام کو پروگرام اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسلامک کوئز کمپٹیشن ربیع الاول کے حوالے سے رکھا گیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ ہاں یہ وہی دن تھا کہ جب کعبۃ اللہ شریف کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پرچم لہرایا اور جو بت تھے وہ اوندھے منہ گر پڑے اور یقیناً کیسر و کسریٰ کانپ اٹھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی ہیبت تھی کہ یہود و نصارہ آپس میں گلے مل کے روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے اپنی خواہش ظاہر کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ ہم محمدی ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارے لیے یہی یوں سمجھ لیجئے کہ میڈل بہت ہے، یہی نسبت بہت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ محترم جناب عبدالکریم میگانی صاحب، آپ چیئرمین ہیں میمن گجراتی سپریم کونسل کے۔ میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہاں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو کیٹیگری اس پروگرام میں شامل ہے وہ ہے 8 سے 12 سال تک کے بچوں کے درمیان یہ مقابلہ ہے، اور ہمارے پروگرام فارمیٹ کے مطابق ہم تمام بچوں سے 5 سوالات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں بچوں کی کیا تیاری ہے، اور سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں گے۔ آپ کا نام؟ میرا نام حسنین علی۔ ذرا زور سے بول دیں۔ میرا نام حسنین علی۔ حسنین علی۔ آپ کا نام بیٹا؟ میرا نام محمد ہادی۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام بیٹا؟ شاہجہان احمد۔ شاہجہان احمد۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے، قرآن پاک کی سورہ قمر میں شق القمر سے کیا مراد ہے؟ کیا؟ سوال ریپیٹ کر دوں میں آپ؟ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ قمر میں شق القمر سے کیا مراد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ اس کا جواب ہے بیٹا حضور کا وہ معجزہ جس میں آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے نا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھا نا، تو یہ سورہ قمر میں ہے، اور کہا گیا کہ شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب غلط ہو گیا۔ آپ سے پہلا سوال بیٹا، شیطان آدمی کے کس عمل سے روتا ہے؟ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے پر۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ سے بیٹا، قرآن میں مذکور طور سینا سے کیا مراد ہے؟ وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔
دوسرا سوال آپ سے، حضرت امام محمد حسن شیبانی نے کتنے عرصے میں قرآن حفظ کیا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال آپ سے، قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا؟ 70 مرتبہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ بیٹا آپ سے سوال دوسرا، قرآن پاک میں کتنی آیات سجدہ ہیں؟ 14۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ سے بیٹا، قرآن پاک میں کون کون سی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ کانفیڈنس کے ساتھ اگر آپ بولو گے نا تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ بتائیے قرآن پاک میں کون کون سی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ مسجد نبی، مسجد اقصی، مسجد ضیاء، بیٹا ٹائم ختم ہو گیا، اس کا جواب ہے کہ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد زرار اور مسجد نبوی۔ دو آپ نے نام بتایا، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، دو آپ نہیں بتا سکے۔ خیر جو ٹیم ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو اس کا نمبر ملتا ہے یا نہیں۔ اگلا سوال بیٹا آپ سے، عورتوں کے زیادہ تر مسائل کن صورتوں میں بیان ہوئے؟ سورۃ النساء، سورۃ الطلاق اور سورۃ النور۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ سے بیٹا، بر صغیر میں ترجمۃ القرآن سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت صاحب نبی وقاص۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، بر صغیر میں ترجمۃ القرآن سب سے پہلے کس نے کیا؟ ہاں بیٹا، نہیں آتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جواب آپ کا غلط ہو گیا۔ اگلا سوال بیٹا آپ سے، شب معراج چوتھے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فائنل جواب ہے آپ کا؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ جواب غلط ہو گیا۔ بیٹا آپ سے سوال، کس نبی کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت عطا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال بیٹا آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سے دو پھل زیادہ پسند تھے؟ انگور اور تربوز۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ چار سوالات ہو چکے ہیں، آخری سوال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کو اپنا تخت عطا فرمایا؟
آتا ہے بیٹا؟ نہیں آتا؟ اس کا جواب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ کا جواب غلط ہو گیا. اگلا سوال بیٹا آپ سے. حدیث پاک کے مطابق ریحانۃ الرسول کن کا لقب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بیٹا آپ سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی خوشبو پسند تھی؟ عود اور مشک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عود اور مشک. 5 سوالات ہو چکے ہیں اور پروگرام فارمیٹ کے مطابق 5 سوالات کیے گئے تینوں پارٹیسپینٹ سے. اور اس کا آگے پروگرام کب بڑھتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد پھر واپس لوٹتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز. میں فضل بندانی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں. اور یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم تین اشعار، یعنی کہ پہلا مصرع ہم بولتے ہیں، دوسرا شعر نعت کا انہوں نے مکمل کرنا ہوتا ہے. تو تین اشعار تینوں پارٹیسپینٹ سے پوچھے جائیں گے. دیکھتے ہیں کس طرح کی تیاری ہے. آئیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا شعر آپ مکمل کریں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. یہ شعر آپ نے مکمل کرنا ہے. آتا ہے آپ کو؟ شعر ہے بیٹا کہ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضراں کو حال دل سنائیں گے. ایک کاش ایسا دن آ جائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اپنے دل کے جو حالات ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زبان سے سنائیں. بیٹا آپ نے مکمل کرنا ہے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. ہاں بیٹا نہیں آتا. یہ شعر ہے بیٹا کہ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل،
قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. ایسا ہی ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قیامت میں تشریف لائیں گے تو جو روایت میں نے سنی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر نبی یہی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج کے دن آپ اور کسی کے پاس جائیں، کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے معاملات دیکھ رہے ہوں گے، تمام چیزیں ہوں گی، نفسی ہوگی، اپنی اپنی امتیں ہوں گی، بچے کو ماں کا ہوش، نہ بھائی کو بھائی کا، نہ باپ کو بیٹے کا، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک واحد ذات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو کہے گی انا لہا، میرے پاس آؤ، میں ہوں، آج تمہارے لیے میں ہوں. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ الفاظ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں شاعر نے لکھا کہ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. اگلا بیٹا آپ نے مکمل کرنا ہے. غم عشق نبی سے ہوگا جب، غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جھل ملائیں گے. آپ کا جواب غلط ہو گیا بیٹا. اور یہ نعت ہے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کیسی باتیں ہیں یار، شاعر یار دل کی بات کہہ دی، دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. امید تو ہے نا اللہ کی ذات سے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے. بیٹا یہ ایک شعر مکمل ہوا. دوسرا شعر آپ نے مکمل کرنا ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے، نہیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. آپ کا جواب غلط ہو گیا. آپ مکمل کریں گے بیٹا. بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے. آپ مکمل کریں گے بیٹا. سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے. سگے طیبہ یعنی کہ مدینے کا کتا جسے کہتے ہیں نا، کہ بیدم اتنے بڑے بزرگ شاعر ولی اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ سگے طیبہ یعنی کہ مدینے کا کتا مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے. آپ کا بھی جواب بیٹا غلط ہو گیا. تیسرا اور آخری آپ نے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا بیٹا. آپ مکمل کریں گے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، نہیں بیٹا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا. آپ بیٹا پورا کریں گے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا. 3 اشعار مکمل ہوئے، اور اسی پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.